آج ویو 360 میں روس کے حملے کے بعد یوکرین کے صدر کا امریکہ کا پہلا دورہ، کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ آپ کو لیے چلیں گے سیلاب سے متاثرہ شہر فرید آباد، جہاں مقامی آبادی نے اپنی مدد آپ کے تحت شہر کو تباہی سے بچایا۔ تقریباً 120 کلو گرام کی ایک کٹا ہوتا ہے مٹی کا، وہ نوجوان اٹھا رہے تھے جنہوں نے کبھی کام ہی نہیں کیا۔ اور جانیں گے کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی ڈل جھیل پر تیرتا ہوا قہوہ خانہ سیاحوں میں اتنا مقبول کیوں ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کل رات اپنا امریکہ کا 6 روزہ دورہ مکمل کر کے پاکستان واپس روانہ ہو گئے۔ اپنے دورے کے اختتام پر ایک پریس کانفرنس میں وائس آف امریکہ کے محمد عاطف کے ملک میں سیاسی عدم استحکام اور پی ٹی آئی کے الیکشن کے مطالبے سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ملک کے بعض اداروں میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دھاندلی کے ذریعے پی ٹی آئی کو الیکشن میں جتوا سکتے ہیں۔ کیوں چاہتا ہے عمران ارلی الیکشنز؟ وہ چاہتا ہے کہ جب تک ان کے سہولت کار ادارے میں بیٹھے ہیں اس وقت تک الیکشنز ہو۔ جو ملٹری کا ٹرانزیشن ہوا وہاں کا سہولت کار شاید اب نہ ہو، اس لیے وہ ادارہ کا پالیسی بن گیا ہے کہ ہم متنازع نہیں آئینی کردار ادا کریں گے۔ دوسرے ادارے ہیں، الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو وہاں سے بھی عمران کے سہولت کار چلے جائیں گے، اگر الیکشنز ٹائم پہ نہیں ہوں گے تو وہاں کچھ عمران کے سہولت کار رہیں گے، جس سے خان صاحب امید رکھ رہے ہیں کہ مجھے یہ لوگ جو اس ادارے میں بیٹھے ہیں اپنی کیسز میں بچائیں گے، وہ لوگ جو اس ادارے میں بیٹھے ہیں وہ شاید اتنا نیوٹرل نہ رہے اور خان صاحب کو قبل از وقت الیکشن میں دھاندلی کی صورت میں سپورٹ دے۔ تو میرا موقف ہے کہ پارلیمان اپنا ٹرم مکمل کرے گا۔ بلاول نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن میں افغان طالبان کی مدد چاہیے۔ جب عمران خان نے تحریک طالبان افغانستان سے بات چیت کرنے کے لیے مدد مانگی تو انہوں نے مدد دی۔ میں تحریک طالبان افغانستان سے یہ کہوں گا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی میں ہماری مدد کرے اور انہیں جگہ نہ دے۔ یہ صرف طالبان کے لیے نہیں ہے بلکہ جو بھی افغانستان میں حکومت میں ہو۔ اور میں ہیمر اینڈ اینویل ایفیکٹ کی بات کروں گا، یعنی سامنے اور پیچھے سے دونوں طرف سے ان پر حملہ کیا جائے۔ اگر میں اس طرف سے ہیمر چلا رہا ہوں تو اس طرف اینول ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں یوکرینی صدر کے پہلے امریکی دورے کی۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر امریکہ میں ہیں۔ امریکہ کے اپنے اس پہلے دورے کے دوران یوکرینی صدر نے صدر جو بائیڈن اور اعلیٰ امریکی حکام سے ملاقاتوں کے علاوہ کانگریس سے خطاب بھی کیا۔ صدر زیلنسکی کے دورے کے موقع پر امریکی محکمہ دفاع نے یوکرین کے لیے $1.85 کروڑ کی اضافی سیکیورٹی امداد کا اعلان کیا ہے۔ یوکرینی صدر نے صدر بائیڈن سے وائٹ ہاؤس میں ہونے والی اپنی ملاقات اور کانگریس سے اپنے خطاب میں کیا کہا، اس بارے میں مزید جانتے ہیں نیلوفر مغل سے جو اس دورے کو کور کر رہی ہیں اور اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ نیلوفر، صدر زیلنسکی کی مصروفیات کیا رہی ہیں اور انہوں نے کن اہم موضوعات پر بات کی ہے کل اپنی ان سب ملاقاتوں کے بعد؟ جی اسد، کل وائٹ ہاؤس میں ان کی صدر بائیڈن سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں دونوں لیڈروں نے روس کے حملے کے خلاف جو متحد ہونے کا اظہار کیا اور تعاون کا بھی اظہار کیا۔ صدر بائیڈن نے ملاقات میں کہا کہ صدر زیلنسکی جو ہیں وہ ایک باہمت شخص ہیں اور وہ اپنے ملک کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے صدر زیلنسکی کو خراج بھی پیش کیا۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ وہ اپنی جو جان دینے یعنی یوکرین کی حمایت کے لیے بائیڈن اور امریکی جو قانون ساز ہیں، اس کے علاوہ امریکی جو عوام ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی مالی اور فوجی امداد کی اور حمایت کا بھی اظہار کیا۔ صدر بائیڈن کی جو انتظامیہ ہیں انہوں نے اس دورے کے دوران یوکرین کے لیے مزید امداد کا بھی اعلان کیا ہے، جس پر صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے یوکرین کے لیے مالی، فوجی اور انسانی امداد جو ہے وہ جاری رہے گی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ ہم یوکرین کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنا جاری رکھیں گے، خاص طور پر فضائی دفاع
اور اسی لیے ہم یوکرین کو پیٹریاٹ میزائل بیٹریاں فراہم کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی افواج کو تربیت دے رہے ہیں تاکہ یہ انہیں درست طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر ہم کریملن پر پابندیاں عائد کرنا جاری رکھیں گے اور ہم یوکرین کی منصفانہ امن کے حصول کے لیے حمایت کریں گے۔ صدر زیلنسکی، امریکہ یوکرین کے عظیم لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں دل سے تمام یوکرینیوں کی طرف سے، ہماری مضبوط قوم کی طرف سے آپ کو سراہتا ہوں۔ ہم یورپ بھر میں آپ کی زبردست حمایت اور قیادت کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت سے ممالک نے ہماری مدد کی اور کر رہے ہیں، لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی۔ میں اپنے شراکت داروں، کانگریس اور اپنے عوام کی جانب سے امریکی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدر زیلنسکی نے کل رات امریکی کانگریس سے بھی خطاب کیا، جس کا مقصد یوکرین کے لیے حمایت اور روس کو ایک ٹھوس پیغام بھیجنا تھا۔ انہوں نے اپنے اس تاریخی خطاب میں یہ کہا کہ امریکہ جو ہے ان کی امداد اور ان کے لیے توانائی اور اس کے علاوہ جو دیگر مالی امداد ہے، ایک بار پھر انہوں نے اس پر شکریہ ادا کیا اور امریکہ کی طرف سے حمایت پر ان کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ جو سال ہے یعنی 2023 کا سال وہ یوکرین کی جنگ میں ایک اہم موڑ جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جی اسد، بہت شکریہ نیلوفر، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھیں جو کہ اوور آل ڈیولپمنٹس رہیں اور خاص طور پہ ولادیمیر زیلنسکی کے دورہ واشنگٹن میں جو چیزیں سامنے آئیں۔ دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں تو روس نے ولادیمیر زیلنسکی کے دورہ واشنگٹن کے موقع پر یوکرین کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین جنگ میں مدد کے لیے دیے جانے والے مزید امریکی ہتھیاروں سے جنگ کی صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ کریملن کے ترجمان نے خبردار کیا کہ یوکرین کو مغربی ہتھیاروں کی سپلائی کے بہاؤ نے تنازع کی شدت میں اضافہ کیا ہے اور یہ در حقیقت یوکرین کے لیے اچھا اشارہ نہیں ہے۔ اس سال فروری میں جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو جلد ہی اس جنگ کے اثرات یورپ کے علاوہ پوری دنیا میں محسوس کیے جانے لگے۔ حالیہ یورپی تاریخ کی اس بڑی جنگ سے دنیا میں خطرناک تنازعات اور امریکی اور ایٹمی ہتھیاروں کی استعمال کے بارے میں بھی نئے خدشات پیدا ہوئے۔ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے اس کا جواب یوکرین کو بھاری ہتھیار فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ روس پر سخت پابندیوں کے ذریعے دیا۔ ایک خود مختار ملک پر بلا اشتعال حملہ۔ یوکرین کے خلاف روس کی جنگ نے عالمی سیکیورٹی آرڈر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے نیٹو اور روس کو براہ راست تنازع کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ 24 فروری کو خصوصی فوجی آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے دوسری جنگ عظیم کے نظریات کا حوالہ دیا تھا۔ ہم یوکرین کو غیر عسکری بنانے اور نازی رجحانات سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ روس نے دھمکی دی تھی کہ اگر مغرب جنگ میں شامل ہوا تو وہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا۔ نیٹو نے مشرقی یورپ میں اپنی دفاعی فورسز میں اضافہ کیا۔ ابتدائی طور پر محتاط مغربی ممالک نے امریکہ کی قیادت میں یوکرین کو مزید ہتھیاروں کی فراہمی شروع کر دی، جن میں توپیں، متعدد راکٹ لانچرز اور فضائی دفاعی نظام شامل ہیں، لیکن یوکرین کے ٹینکوں اور لڑاکا طیاروں کے مطالبات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ہمیں یوکرین کو صرف شکست سے بچنے کے لیے ضروری مقدار میں اسلحہ سپلائی کرنے کی سوچ سے ہٹ کر اتنے جنگی ہتھیار فراہم کرنے ہوں گے جو روس کو شکست دینے کے قابل ہوں۔ مغربی فوجی امداد نے یوکرین کی افواج کو خارکیف اور خیرسن کے شہروں پر دوبارہ قبضہ کرنے میں مدد کی۔ اب جبکہ شدید سردی آ رہی ہے، بڑے حملوں کی جگہ خندقوں سے لڑنے اور طویل فاصلے سے حملہ کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور روس یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہا ہے۔ پوٹن کے شہروں کے بنیادی ڈھانچے پر حملے اور یورپ کے لیے گیس کی ترسیلات میں کمی وغیرہ، اس سب کا مقصد یوکرین اور اس کے حلیفوں کو مایوسی میں مبتلا کر کے کامیابی حاصل کرنا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کارگر ثابت ہو رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے مہینوں میں مغرب کے عزم کا امتحان ہوگا۔ ہم یا تو جوہری ہتھیاروں کے ذریعے ایک دھانس جمانے والے کو اپنی مرضی کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں اور آنے والی دہائیوں میں عدم تحفظ کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، یا ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ پوٹن یوکرین میں فتح یاب نہ ہو اور کسی طرح ایک بہتر نظام کی تعمیر نو کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ اور جیسے جیسے روسی نقصانات بڑھ رہے ہیں، پوٹن پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ سب سے زیادہ محتاط تجزیہ بھی اس وقت یوکرین میں تقریباً 50,000 مردوں کی ہلاکت دکھا رہا ہے۔ یوکرین کے 8 ماہ کا نقصان اس سے 3 سے 5 گنا زیادہ ہے جو سوویت یونین نے افغانستان میں 10 سالوں میں کھویا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ معاشرہ کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ لیکن کیا مغرب یوکرین کے لیے اپنی حمایت برقرار رکھ سکتا ہے؟ واشنگٹن کا اصرار ہے کہ وہ ڈگمگانے والا نہیں ہے۔
صدر نے کہا ہے کہ جب تک ضرورت ہوگی ہم یوکرین کی حمایت کریں گے اور وہ اس کے لیے پرعزم ہیں۔ جنگ کے میدان سے کہیں دور چین اور تائیوان سمیت کچھ دیگر ممالک اس لڑائی پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ اس جنگ کا نتیجہ نہ صرف روس اور مغرب کے درمیان تعلقات کا تعین کرے گا بلکہ ممکنہ طور پر ایک نئے عالمی آرڈر کی تشکیل کرے گا۔ ہنری رجویل کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔ ایک طرف یورپ اور امریکہ نے روس پر پابندیوں اور مذمت کی پالیسی اپنائی ہے، لیکن دوسری طرف ایشیا کی دو بڑی طاقتوں چین اور بھارت نے اس معاملے میں مغرب کا ساتھ نہیں دیا۔ مغربی ممالک کے دباؤ کے باوجود بھارت روس کے ساتھ اپنی شراکت داری میں ثابت قدم رہا ہے اور اس نے یوکرین کی جنگ کی مذمت کرنے اور ماسکو کے خلاف مغربی پابندیوں میں شامل ہونے سے انکار کیا، لیکن اس کے باوجود اس نے امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کو بھی متاثر نہیں ہونے دیا۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں کہ بھارت نے کیسے دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے ہیں۔ ایسے میں جب یوکرین کے تنازع میں شدت آئی، بھارت نے اپنے مغربی شراکت داروں اور روس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے سے انکار کر دیا۔ گزشتہ ماہ اپنے ماسکو کے دورے میں بھارت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ نئی دہلی اپنے سرد جنگ کے اتحادی کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ ہمارے لیے روس ایک مستحکم اور ہر وقت کا آزمودہ ساتھی رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کئی دہائیوں پر محیط ہمارے تعلقات کا کوئی بھی معروضی جائزہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ ہم دونوں ممالک کے لیے یہ تعلق بہت ہی سودمند رہا ہے۔ نئی دہلی مغربی پابندیوں میں شامل نہیں ہوا ہے اور اس نے رعایتی داموں پر روسی خام تیل، کوئلے اور کھاد کی خریداری میں بھی اضافہ کیا ہے۔ اس نے ماسکو کی جارحیت کی مذمت کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بھی حصہ نہیں لیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب بھارت کی فوج کا بہت زیادہ انحصار روسی ساختہ ٹینکوں، لڑاکا طیاروں اور دیگر آلات پر ہے، وہ روس کو تنہا کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے فوجیوں کو چینی فوجیوں کا سامنا ہے تو آپ واقعی اس ملک کے خلاف نہیں جا سکتے جو آپ کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ لہٰذا بعض طریقوں سے بھارت کے روس کے ساتھ جو دفاعی تعلقات ہیں ان کا تقاضا ہے کہ بھارت روس کے ساتھ حقیقت پسندانہ روابط رکھے۔ لیکن یوکرین کے ساتھ تنازع میں شدت، جیسے روس کی طرف سے یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے، نئی دہلی میں تشویش کا باعث بن رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ستمبر میں ایک علاقائی سربراہی اجلاس کے موقع پر ایک علیحدہ ملاقات میں روسی صدر ولادیمیر پوتن سے کہا تھا کہ یہ جنگ کا زمانہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز اہم ہے کہ اس سال کے لیے روسی اور بھارتی رہنماؤں کے درمیان باقاعدہ ہونے والی سالانہ سربراہ کانفرنس کا شیڈیول جاری نہیں کیا گیا۔ لہٰذا روس کے اقدامات پر کچھ منفی رد عمل سامنے آیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کھلم کھلا روس کی مذمت نہیں ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے جو بھارت اس وقت محسوس کرتا ہے کہ اس تنازع کی متعدد وجوہات ہیں اور اسی لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ سیاسی مذاکرات ہی ہیں۔ تاہم روس کے بارے میں بھارتی موقف سے امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات کشیدہ نہیں ہوئے، جیسا کہ کچھ لوگ خدشہ ظاہر کر رہے تھے۔ چین کی کارروائیاں دیکھتے ہوئے دونوں ممالک نے اس ماہ اپریل میں اپنی اسٹریٹجک شراکت داری میں اضافہ کیا۔ آج ہم امریکی اور بھارتی فوجوں کو آراستہ کر رہے ہیں کہ وہ تمام شعبوں میں اور خاص طور پر وسیع تر ہند و بحر الکاہل کے خطے میں ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون کریں اور مل کر کام کریں۔ بھارتی اور امریکی فوجوں نے گزشتہ ماہ چین بھارت سرحد کے قریب مشترکہ مشقیں کی تھی۔ چین کی ترقی ہمارے دور کی سب سے طاقتور قوتوں میں سے ایک ہے، اور اس نے یقینی طور پر اس اتفاق رائے کو پختہ کیا ہے کہ بھارت اور امریکہ کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مغرب اور روس دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے باعث بھارت کو امید ہے کہ وہ آنے والے مہینوں میں یوکرین میں جنگ کے خاتمے کی کسی بھی کوشش میں تعمیری کردار ادا کرے گا۔ اینجنا پسریچا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے۔ دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں۔ سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں۔ پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں۔ پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے۔
اور اب بات کرتے ہیں پاکستان میں اس سال آنے والے تباہ کن سیلاب کی۔ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کی سرحد پر واقع شہر فرید آباد سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سے ایک ہے، لیکن یہاں پر مقامی آبادی نے اپنی مدد آپ کے تحت سیلابی ریلوں سے بچاؤ کے لیے مٹی کے بند باندھ کر شہر کو تباہی سے بچا لیا۔ ستر ڈار کی رپورٹ۔ یہ سندھ اور بلوچستان کا بارڈر ایریا ہے اور صوبہ سندھ کی آخری یونین کونسل فرید آباد سٹی کہلاتا ہے، جو حالیہ سیلاب میں تباہی سے محفوظ رہا، لیکن اس کو بچانے میں سرکار نہیں، یہاں کے شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس شہر کو ڈوبنے سے بچایا۔ 25 اگست کو صبح سے شام تک مسلسل ریلیں آنے شروع ہو گئے یہاں پہ۔ ایک تو بلوچستان میں پانی آ رہا تھا، دوسرا برسات کا اوپر سے آ رہا تھا، تو ودن 4 بجے 3 بجے پانی 2 سے 3 فیٹ اوپر ہو گیا۔ رنگ بند فرید آباد کے بند سے اوپر ہو رہا تھا، اوور فلو ہو رہا تھا 3 پوائنٹوں سے۔ تو وہاں پہ ہم نے کٹے لگائے تھے مٹی کے، نوجوانوں نے ساتھ لے کے 4 سے 5 فیٹ کٹے لگائے تھے، اس کٹوں پہ پانی آ گیا تھا۔ تو ہم نے کوشش کی تھی، وہ لمحہ ہمیں ابھی بھی یاد ہے۔ تو تقریباً 6 بجے 25 اگست کو 6 بجے جو ہمارا ایف پی بند ہے وہ ٹوٹا۔ اگر وہ نہیں ٹوٹتا قدرتی تو میں بھی ہو سکتا ہے تو اب میں یہاں پہ ابھی نہیں بیٹھا ہوتا، فرید آباد ڈوب چکا ہوتا۔ تقریباً 120 کلو گرام کی ایک کٹا ہوتا ہے مٹی کا، وہ نوجوان اٹھا رہے تھے جنہوں نے کبھی کام ہی نہیں کیا۔ جب میں کہہ رہا تھا کہ وہ اٹھا رہے تھے، وہ تقریباً یہ کنٹینیوسلی 8 سے 10 گھنٹے کام ہوا، لیکن کسی کو بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ وہی انرجی تھی، صرف یہی کہ اپنے گاؤں کو بچانا ہے۔ جیسے فلڈ افیکٹڈ یہاں پہ علاقہ ہو گیا تھا، راستے کٹ گئے تھے، یہاں پہ جو دوائیاں تھیں وہ بڑی مہنگی ہو گئی تھی، کھانے کے لالے پڑ گئے تھے، تو دوائیاں کیسے لیتے بندے؟ تو ایک پیناڈول تھی، وہ 15 روپے کی تھی، وہ ایک گولی 15 روپے کی پیناڈول تھی، اور گیسٹرو ملیریا زیادہ ہو گیا، اس کی وجوہات سے یہاں پہ بہت اموات ہوئی، اور سرکاری لیول پہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گئے تھے۔ ایک طرف یہاں رہنے والوں نے اس شہر کو سیلاب کی تباہی سے بچایا، وہیں ایک ایسا شخص جس کا اس شہر سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی مدد کو آ پہنچا۔ اب یہ تعلق باہمی دوستی کی ایک مثال بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا پہ مجھے پتہ چلا تو میں نادرا کا امپلائی کراچی سے ادھر آیا، تو یہاں آ کے جب لوگوں کی سچویشن دیکھی کہ لوگوں کی یہ حالت تھی کہ ایک بندہ ایسے کہہ رہے کہ میرے سے گائے لے لو، مجھے جسٹ 1500 روپے دے دے، میں اپنے بچوں کے لیے کوئی کچھ لے کر کھلا دوں، بکری میں آپ کو دیتا ہوں، مجھے 500 دے دو۔ سچویشن یہ تھی لوگوں کی۔ اس وقت پھر میں نے ایک اسٹینڈ لیا کہ میں یہاں کوک فوڈ کا کام شروع کیا۔ تو یہاں پر اس فرید آباد سٹی کے اندر یہ کچھ میں نے کیا کیا کہ پہلے رضاکار لوگ جو ہے وہ ان کو ارینج کیا تھا، کہ کیونکہ میں تو سامان لے کے آتا، پکاتا کیسے آگے لوگوں تک پہنچاتا، تو یہاں کچھ لوگ مجھے ملے رضاکار کے طور پہ جو انہوں نے میرے ساتھ کام کیا۔ تو میں نے اس دن سے 27 اگست سے ہم نے یہ کوک فوڈ شروع کیا، 30 دیگیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ یہاں اگر میں میڈیکل کیمپ میہر سے لے کر یہاں تک لے آتا تھا تو اس میں 4 گھنٹے ہمارے بوٹوں پہ لگ جاتے تھے۔ میں نے کہیں سے دوائی دوستوں کے تھرو دوائی ارینج کی، پھر یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کی، ڈاکٹر صاحب کو بھی میں نے کہا آپ رضاکار طور پہ ہمارے ساتھ کام کریں، یہی جگہ ڈاکٹر صاحب کی انہوں نے ہمیں دی۔ تو ہم نے یہ 20 سپٹمبر سے میڈیکل کلینک بنائی، اور 1 اکتوبر سے میں نے لیبارٹری بھی لگا دی ادھر، تاکہ لوگوں کے ٹیسٹ ہو، پتہ چلے کہ مرض کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں میں نے سانپ کاٹنے کی 30 عدد انجیکشنیں بھی رکھی تھی، کہ کم سے کم یہاں سانپ کاٹنے کے بہت سارے کیسز ہو رہے تھے۔ ہم میہر کی بات کرتے ہیں کہ جی میہر والوں نے بڑی ہمت کی، وہاں تو پوری مشینیں ڈپلائی تھی، گورنمنٹ پوری ڈپلائی تھی، یہاں کوئی ایک مشین ہی بتا دیتے کوئی گورنمنٹ کی، کوئی ایک گورنمنٹ کا ایریگیشن کا کوئی نمائندہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ بیچارے اپنی مدد آپ کے تحت تھے۔ تو اس لیے ہم نے بھی ادھر آئے تھے کہ جی اپنی مدد آپ کے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ہم کمپیئر کرتے ہیں جو بندے ابھی بھی جن کے گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ راستے پہ ہیں فیملیوں کے ساتھ، ان کی زندگی بڑی اذیت ناک ہے۔ خدا کا شکر ہے ہم بہت بہتر سمجھتے ہیں، ابھی ہم اپنے مکانوں میں ہیں، عزت سے محفوظ ہیں، کسی کو کیا بتائے، بس عزت سے ہی رہنا اچھی بات ہوتی ہے گھروں میں، اور اگر گھر ڈوب جائے تو انسان دل سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اب بات بھارتی زیر انتظام کشمیر کی، جہاں کی ڈل جھیل میں صبح سویرے ایک تیرتا ہوا قہوہ خانہ نمودار ہوتا ہے۔ سری نگر کے مشتاق حسین ہر روز اپنے شکارے پر کشمیری قہوہ فروخت کرنے نکلتے ہیں۔ مشتاق نے اس روایتی قہوے کو ایک منفرد ذائقہ دیا ہے، جس کی وجہ سے ڈل جھیل کی سیر کو آنے والے اکثر سیاح ان کے قہوے کی تعریفیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ زبیر ڈار کی رپورٹ۔ Hello, I am selling
Kashmiri saffron kahwa. 16 things mix. Almond, walnut, cashew nut, honey, saffron, cardamom, cinnamon, ginger, chai patti, shangram, Kazaban, Sapistan, mullah tea, rose leaves, magus, dates, and Hindustan, Pakistan also mix. 50 rupees 1 cup kahwa. یہ خاندانی عادت ہے, ہم سویرے قہوہ پیتا ہے. میں نے سوچا ایک دن میں یہ ویجیٹیبل مارکیٹ میں قہوہ سٹارٹ کروں گا بیچنا. ایک دن مجھے ٹورسٹ آیا, اس نے بولا مجھے قہوہ پلا. میں نے اس کو قہوہ پلایا, پھر سٹارٹ ہو گیا یہ کام. 8-9 سال سے ہو گئے. ڈل کے اندر میں نے قہوہ عروج پہ لایا. 8-9 سال سے اس کا نام بھول ہو گیا لوگوں کو. جب سے میں نے سٹارٹ کیا تب سے یہ لوگوں کو پتہ چلا کہ قہوہ بھی ادھر پیتا بھی ہے. ٹورسٹ کو خالی قہوہ بیچتا ہے, مقامی لوگوں کو فری دیتا ہے. واہ, فرسٹ ایکسپیرینس بہت اچھا ہے میرا, بہت انجوائے کر رہی ہوں میں ادھر. اینڈ ٹیسٹ بہت لاجواب ہے, لائف ٹائم یاد رہے گا. یہ ایک دم یونیک ہے. قہوہ وتھ شکارا اینڈ اتنا سندر سائڈ ویو, امیزنگ. جسٹ قہوہ کی میں نے یوٹیوب میں مصطفیٰ صاحب کی دیکھی تھی کہ یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے 12 ٹائپس اور 13 ٹائپس کے مسالے دے کے بناتے ہیں جو کھانسی سردی میں سب میں بہت ہیلپ فل کرتے ہیں. تو ابھی میں نے دیکھا, ان کو پی کے دیکھا, ایکسپیرینس بہت اچھا لگا. قہوہ پی کے ایک دم گلے کی ایک دم پوری نسیں ہل گئی, ہماری باڈی ایک دم ہیٹ ہو گئی ہے. اس روایتی سماور میں قہوہ اس لیے پسند کرتا ہے کیونکہ یہ پرانا ایک ٹرانز ہے. یہ کوئلہ سے بنتا ہے, اس کے اندر کوئلہ ڈالتا ہے, یہ گرم رہتا ہے, اسی سے یہ بنتا ہے. یہ جو میں نے یہ تجربہ کیا اس میں کامیاب ہے. یہ آمدنی میرا اس سے اچھا چل رہا ہے. میرا گھر بچہ بال بچہ چل رہا ہے اسی پہ, اس کا پڑھائی وڑھائی بھی اسی پہ چلتا ہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. لیکن چلتے چلتے آپ کو دکھاتے ہیں امریکی ریاست مین میں سانتا کلاز کی مصروفیات اور کیسے اس کی ریزورٹ پر سانتا کلاز عوام کو محظوظ کر رہے ہیں.